السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اردو لازمی نویں جماعت کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سے چیپٹر نمبر 2 امید کی خوشی، جس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ تعارف: سر سید احمد خان 17 اکتوبر سن 1817 دہلی میں پیدا ہوئے اور 27 مارچ سن 1898 علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی والدہ کا نام عزیز النساء اور والد کا نام میر تقی اور کئی جگہوں پر میر متقی بھی لکھا ہوا آتا ہے۔ سر سید احمد خان کی مشہور کتابیں اسباب بغاوت ہند، آثار الصنادید اور ان کا مشہور رسالہ تہذیب الاخلاق شامل ہیں۔ سر سید احمد خان نے سن 1862 میں غازی پور میں انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا۔ اس کے بعد ایک اسکول کھولا جو سن 1878 محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں تبدیل ہوا، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا، اور سن 1878 میں سر کا خطاب ملا۔ سر سید احمد خان کا یہ مضمون انسانی زندگی میں امید کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں یہی وہ سہارا ہے جو ہر موڑ پر ہمیں ہمت اور حوصلہ دیتا ہے، ورنہ انسان مایوس ہو جائے اور کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی سخت سے سخت مقام کا سامنا بھی انسان امید کے سہارے پر کر لیتا ہے، کیونکہ ہر لمحہ امید ہی اسے آنے والے اچھے وقت کا یقین دلاتی ہے۔ اے امید، تو ہماری زندگیوں میں آسمانوں کے نور کی مانند ہے جو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے، اور تو ہی وہ باغ ہے جو مستقبل میں محنت اور محبت کا پھل عطا کرتا ہے۔ اے امید، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے اور تو ہی ہر مشکل وقت میں انسان کا سہارا ہے۔ جب بھی انسان زندگی کے مسائل سے تھک کر چور ہو جاتا ہے اور اسے اپنے تمام راستے بند ہوتے دکھائی دیتے ہیں، تو ہی انہیں آسرا دے کر مشکل سے نکالتی ہے، اور یہی سہارا انسان کو پھر سے زندگی کی طرف بلاتا ہے اور تمام فکروں اور پریشانیوں سے نکال کر پھر سے زندگی سے جوڑ دیتا ہے۔ پھر سر سید فرماتے ہیں کہ ماں باپ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس سے بہتر مستقبل کی دعائیں کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کے بچے کی زندگی عمدہ گزرے، اور انہی امیدوں کے سہارے خوش رہتے ہیں، ہرچند کہ وہ بچہ نہ ان کی بات سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ پھر جیسے جیسے اس کی گوں گاں ہنسی میں تبدیل ہوتی ہے اور ہنسی کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے لفظوں کا آغاز ہوتا ہے، والدین کی امیدیں اور آرزویں بھی پروان چڑھتی ہیں، اور وہ دھیرے دھیرے اپنے آنسوؤں سے اپنی بات منوانے کے قابل ہوتا جاتا ہے، تو والدین کو اس کی صورت میں اپنا مستقبل دکھائی دینا شروع ہوتا ہے۔ پھر یہی بچہ مدرسے جانے کے قابل ہوتا ہے، نماز میں والدین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو ماں باپ کی خوشیاں مزید نکھرنے لگتی ہیں، ماں کے کلیجے کی ٹھنڈک میں اضافہ ہوتا ہے، اور باپ کو اپنے کاندھے کے ساتھ کھڑا ایک کاندھے کا احساس ہوتا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کی امیدیں بھی اپنے بچے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جاتی ہیں، اور وہ اپنے اس پودے کو جوان ہوتا دیکھتے ہیں جس کی ٹھنڈک انہیں بڑھاپے میں تسکین دے گی، اور یہی امید کا وہ احساس ہے جو بچے کی پیدائش سے ماں باپ کی قبر تک انہیں تسلی بخشتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اندھیرے قید خانے میں پڑا ہوا ہو اور اسے اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ اور روشنی کی کوئی کرن نظر نہ آ رہی ہو، غرض یہ کہ زندگی سے رابطہ بحال ہونے کی کوئی صورت نہ ہو، ہر طرف موت دکھائی دے رہی ہو، لیکن اس کڑے وقت میں بھی رہائی کی امیدیں اسے زندہ رکھتی ہیں، وہ اس تنہائی میں اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتا ہے، اپنے والدین سے کی گئی نافرمانیوں کا پچھتاوا کرتا ہے، اپنی بے گناہی کے بارے میں سوچ کر رنجیدہ ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس برے وقت میں کوئی اس کا ساتھی نہیں، اب کوئی مددگار ہے نہ دوست، کوئی ایسا نہیں جو اسے اس قید سے نجات دلائے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور ایسے میں جب ہر طرف مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف تو ہی ہے جو اس کے حوصلہ بلند کرنے آ کھڑی ہوتی ہے اور اسے اس برے وقت کے ٹلنے کا احساس دلاتی ہے۔ اے امید، تو ہی تو ہوتی ہے جس کے سہارے وہ قیدی اپنی زندگی کے اندھیرے میں روشنی کی کرن محسوس کرتا ہے اور اچھے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ آخر میں ایک آخری بات کہ ایک انسان اندھیری رات میں، برسات کے موسم میں، ہر طرف گھپ اندھیرا اور اکیلا تنہا چلتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، ڈرا سہما۔ ایسے میں بجلی کڑکتی ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے ہی صحیح اس کی آنکھیں سب دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہیں، وہ ہلکی سی روشنی اس کے لیے امید ثابت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کہ جب ایک انسان دکھوں اور غموں میں تنہا کھڑا ہو اور کوئی اس کا ساتھ نہ ہو، کوئی اس کا غمخوار نہ ہو، تو ایسے میں امید اس روشنی کی طرح اس کے ساتھ رہتی ہے اور اسے جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔